Evaluation, basic notions or ideas. Basic notions or ideas about evaluation, they enable us as curriculum developers how to design the evaluation for any curriculum which we are preparing for any grade level. ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہم آبجیکٹیوز کے اگینسٹ کچھ لرننگ ایکسپیرینسز کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں اینڈ دیز لرننگ ایکسپیرینسز دے آر میجر فوکس اپون دی بیہیورل چینج آف دا اسٹوڈنٹس. اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کس حد تک یہ چینج اسٹوڈنٹس میں آ گئی ہے اینڈ ان ٹرن اٹ ٹیلز us to what extent the curriculum which was prepared for any grade level that was affecting the changes which were taking place among the students, and we can learn about the effectiveness of our curriculum. اس میں کتنی تبدیلی کرنی چاہیے یا کس حد تک ہمارا کریکولم بہت اچھا ثابت ہوا ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں ایویلیویشن کے پروسیس سے پتہ چل جاتی ہیں. When we say evaluating students, basically we check progress against the objectives which are being given in the curriculum. General possibilities کیا ہیں؟ اگر ہم objectives کو define کرتے ہیں کسی curriculum کے لیے، جنرلی یہ تمام چیزیں کچھ hypothesis کی بیسس پر ڈیولپ کی جاتی ہیں. If the objectives which were stated in the curriculum and once they were tried out inside the classroom and we got to know that students had made good progress before the beginning of the program against those objectives. بہت سارا نالج ہو سکتا ہے بچوں کو پہلے سے پتا ہو جو آپ نے اپنے کریکولم میں ایز آبجیکٹو ڈیفائن کیا ہے. یہ ایک پاسبلٹی ہے. دوسری پاسبلٹی کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس ہو سکتا ہے ان آبجیکٹوز کے بارے میں بہت کم پریکٹس کر چکے ہوں اور ان کی پروگرس بھی بہت کم ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ دے مے ناٹ بی نوئنگ آل دوز آبجیکٹوز اینڈ دے ول ناٹ بی اینی بیہیورل چینج امانگ دا اسٹوڈنٹس. اور پروگرام میں آنے سے پہلے وہ بالکل نائیو ہو سکتے ہیں ان آبجیکٹوز کے بارے میں یا ان بیہیورل چینجز کے بارے میں جو آپ نے اپنے آبجیکٹوز میں ڈیفائن کیے تھے. The third situation and the third possibility could be that students, when they were evaluated at the end of the program, جب ہم نے ان کی پروگرس کو پروگرام کے اینڈ پر دیکھا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ بہت ساری پروگرس بیسیکلی تبدیلی اسٹوڈنٹس میں آئی تھی ڈیورنگ دی انسٹرکشنل پروگرام. پڑھنے پڑھانے کے عمل کے دوران بچوں نے بہت کچھ سیکھا اینڈ دے ہیڈ شوڈ اے پروگرس ڈیورنگ دا پروگرام. اٹ واز ناٹ ان دی اینڈ کہ ہم کہیں کہ تمام کی تمام تبدیلی آخر میں آئی ہے. سو وائل وی ڈونٹ نو وٹ اسٹوڈنٹس نیو ان دا بگننگ آف دا پروگرام، اور اگر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اسٹوڈنٹس پہلے سے بہت کچھ جانتے تھے ان آبجیکٹوز کے بارے میں جو ہم نے ڈیفائن کیے تھے، یا ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ بچے کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یا تھرڈ پاسبلٹی جب بالکل پروگرام کے آخر میں ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بہت ساری تبدیلی اسٹوڈنٹس کے بیہیویئرس میں انسٹرکشنل پروگرامز کے درمیان آئی تھی اور بچوں نے بہت سارا اس کلاس روم کی انٹریکشن سے سیکھا اور ان تمام لرننگ ایکسپیرینسز سے سیکھا جو ہم نے اپنے کریکولم میں ڈیفائن کیے تھے. Now, since these are three different possibilities, which makes it possible for all of us as curriculum developers کہ ہم اپنے کریکولم کو ایٹ لیسٹ 2 لیولز پر یا 2 اسٹیجز میں ضرور اپریز کریں یا ایویلیویٹ کریں. So the curriculum has to be evaluated during the program. It can be evaluated after the program. لیکن پروگرام کے شروع میں کریکولم کو ایویلیویٹ کرنا نہایت ہی ضروری ہے. اور یاد رکھیے اگین دس ایویلیویشن از این انڈائریکٹ ایویلیویشن بائی ایویلیویٹنگ اسٹوڈنٹس prior knowledge اور اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دی سبجیکٹ which you are treating in your objectives اور desired behavior جو آپ اپنے objectives میں define کرتے ہیں. So the appraisals could be of 2 types. One in the early part of the instructional program جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ بچے کہاں پر ہیں اس وقت اور ان کے کیا behaviors ہیں، کس قسم کا content knowledge وہ possess کرتے ہیں، what kind of skills they already know. And then we can evaluate them at a later stage or at a later point, and then we can compare where we had started off اور اب بچے کہاں پر پہنچ گئے ہیں. So we can compare the beginning and we can compare the end of students' performance and we can put a value to our curriculum. So اس طرح سے ہم
تبدیلیوں کو میجر کر سکتے ہیں. Another question is, are 2 appraisals enough? The answer is no. Because بہت ساری چینجز بیہیویئر میں جو ہم نے اینڈ میں نوٹ کی ہیں وہ ہو سکتا ہے انسٹرکشنل پروگرام کے درمیان میں آ گئی ہوں اور ڈیورنگ دا پروگرام آئی ہوں. بٹ دے کین بی فارگوٹن ایزیلی. ہو سکتا ہے بچے ان کو بھول چکے ہوں. سو فار دس پرپز جنرلی فالو اپ اسٹڈیز کنڈکٹ کی جاتی ہیں. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے لرننگ کو ایسٹیمیٹ کرنا ہے کہ کتنی لرننگ ریٹین کی گئی ہے یا پرماننس آف لرننگ یا امپرماننس آف لرننگ, تو ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا. سو وی نیڈ ٹو ہیو اندر ایویلویشن آف اسٹوڈنٹس. سو آفٹر دی کمپلیشن آف دا پروگرام وی ہیو ٹو کنڈکٹ این ایویلویشن, جسے ہم جنرلی فالو اپ اسٹڈی کہتے ہیں. فالو اپس آر کنڈکٹڈ جنرلی آفٹر دی کمپلیشن آف پروگرام اینڈ آفٹر مینی ایئرس ٹو چیک کہ بچوں نے کتنا نالج ریٹین کیا ہوا ہے اور کتنی پرماننس اس لرننگ کی ہے جو ہم نے اپنی کریکولم میں بچوں کے لیے ڈیفائن کی تھی. دیٹس ہاؤ وی وڈ نو دیٹ ہاؤ گڈ اور بیڈ دی کریکولم واز, کہ کس طرح سے لرننگ ایکسپیرینسز نے بچوں کو انیبل کیا کہ وہ پرماننٹلی ریمبر کریں یا اس کو بھول جائیں. سو کنڈکٹنگ follow up studies for any program, this is the most desired appraisal to evaluate the curriculum at any grade and stage of development of the students.